ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا۔ ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر، اور ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تا کافر۔ اس شخص نے آقا سے کہا، اے میرے آقا، کہ جس وقت میں کافر تھا تب ایک جرم کیا تھا، جس وقت میں کافر تھا تب ایک جرم کیا تھا۔ کیا؟ کہ جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا میں، اور بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں۔ گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی، پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی، پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی، اور نفرت تھی مجھے اس سے، میں بیزار تھا اس سے، لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے۔ اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی، اور بیٹی کی ولادت پر مجھے ملتی تھی گالی۔ باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھوں پہ بٹھایا، میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا، اور چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی، اور سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی۔ معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے، کہ میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں، اور کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں، اور ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے۔ وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر میں، کہ ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر میں، وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں، اور سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں۔ فرمائش وہ کرتی رہی وہ سارے سفر میں،
اور جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں، صحرا میں چلا میں بستی سے نکل کر، اور بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر، اور سنسان جگہ دیکھ کر سرشار ہوا میں، اور اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں۔ تب میں نے یہ سوچا کہ یہیں قبر بنا لوں، اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں۔ اور جب میں نے کیا ایک گڈھا کھود نہ جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری۔ گرمی تھی بہت، گرمی تھی بہت، چور ہوا جب میں تھکن سے، اور اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے۔ معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، اور ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر۔ دم لینے کو بیٹھا ذرا مجھ سا جو کمینہ، اور وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی۔ میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی، وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلائیں نا بابا، کیا کھود رہے ہو مجھے سمجھائیں نا بابا۔ میں چپ رہا، اب اس کو میں بتلاتا بھی کیسے کہ وہ بوجھ تھی مجھ پر، اسے سمجھاتا بھی کیسے، وہ بوجھ تھی مجھ پر، اسے سمجھاتا بھی کیسے۔ اور تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا۔ پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر،
اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے وہ رونے لگی، چلانے لگی وہ، اور ہاتھ اپنے ہلانے لگی، لہرانے لگی وہ، کہ اے بابا میری جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے یہ کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، کہ بتلائیے یہ کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان۔ بس مجھ کو میرا جرم بتا دیں میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہو سجا دے میرے بابا۔ روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، اور جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تھا شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، اور زندہ ہے اسی قبر میں، زندہ ہی اسی قبر میں دفنا دیا میں نے، اور ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے۔ وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، اور ایک درد تھے سرکار کی آنکھیں بھی ہوئی پرنم، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالموں۔ سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اور اللہ کو جو تیش دلائے وہ غلط ہے۔ سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو۔ دوستوں ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو، اور بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو۔ بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، اور یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی۔ اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم،
قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، اور محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، اور آنس کے نظاروں میں ہے وہ شخص دیوانہ، اور آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا فسانہ، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، اور بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہے گئے حسنین کے نانا کہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، اور جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، اور بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، اور بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔